बाग में हजूर नुक्स तब पड़ सकता है जो चीज राखी में हो किसी की में, उस राख में नुकसान तब पड़ सकता है जब राखे में कोई कमजोरी हो। इसमें कमजोरी हो, रख में नुक्स तब पड़ता है जब राखे में कोई, राखे में कोई। मैं नहीं कहता फलां किताब उठा, फलां किताब उठा, अल्लाह की किताब थोड़ी है, इनकी शान के लिए अल्लाह की किताब थोड़ी है। छोड़ वाले सारे बात सीधी सी करते हैं। भाई रख में नुकसान तब पड़ता है जब राखे में कोई कमी हो। मैं सादा कर दूं, हर बंदे की समझ में आ जाए। भाई राखे में, पहरेदार में अगर 5 नुक्सों में से कोई एक नुक्स भी पाया जाए तो बाग में नुक्स पाया जा सकता है। मैं समझा जाऊंगा हर बंदे को। कितने पहरेदार में कितने नुक्सों में से? 5 नुक्सों में से कोई एक नुक्स भी पाया जाए तो उसूली बात है, किसी दलील की जरूरत नहीं, सीधी सी बात है, फिर बाग में नुक्स हो सकता है। बाग में नुक्स, पहला नुक्स अगर पहरेदार कहीं चला जाए, ये इतनी मुश्किल बात तो नहीं थी जितनी आपने कर दी। पहरेदार बाग को छोड़ के कहीं चला जाए तो फिर बाद में चोर हमला कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डाकू आ सकते हैं या नहीं आ सकते? बच्चे गुलेलों के साथ फलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं नुकसान? क्यों नुकसान पहुंचा रहे? इसलिए कि पहरेदार मौके पर मौजूद, पहरेदार मौके पर मौजूद। तो पहला नुक्स, पहरेदार अगर मौके पर मौजूद ना हो तो उसूली बात है बाग में नुक्स पड़ सकता है। बाग में नुक्स, 3 मिनट की मेहनत है, समझ आ गई तो सारी जिंदगी मजा लेते रहोगे, चस लेते रहोगे। भाई बाग में नुक्स तब पड़ता है जब पहरेदार में 5 नुक्सों में से कोई एक नुक्स पाया जाए। पहला नुक्स कि बागबान या पहरेदार मौके पर मौजूद, वो कहीं चला जाए तो बाग में नुक्स। दूसरा नुक्स, पहरेदार सो जाए। सैयदजादे तुहाडी दुआ चाहिए। पहरेदार सो जाए तो भी शायद किबला टेक्निकली उसूल है, फिर चोर हमला, डाकू हमला, बच्चे भी शरारतन कोई नुकसान कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि पहरेदार, कितने नुक्स हो गए? 2। पहला नुक्स मौके पर मौजूद ना हो, कहीं चला जाए। दूसरा नुक्स पहरेदार सो जाए, पहरेदार। तीसरा नुक्स पहरेदार थक जाए। स्वाद नहीं लिया गले पहरेदार जो थका त्रुटा पे होवे तो चोर डाकू आ जान झगड़ा नहीं, मैं अगे अपने आपे तो औखा, जो दिल कर दो करो, मैं तो कुछ नहीं हुंदा। तीसरा नुक्स क्या है? पहरेदार, पहरेदार सुनते जाएं, मसला मैं बहुत बड़ा छेड़ गया आपको। आज मैं ऐसे चाहता हूं कि 12 इमाम कॉन्फ्रेंस का ऐसा पैगाम आपकी समातों के जरिए जहां तक पहुंचे कि फिर दुनिया याद रखे कि क्या बात थी और क्या पैगाम था। पहला नुक्स क्या है? चला जाए। दूसरा नुक्स क्या है? तीसरा नुक्स क्या है? तीसरा नुक्स क्या है? थक जाए। चौथा नुक्स ये है कि पहरेदार कमजोर हो और चोर डकैत उससे ताकतवर हो। मर्जी वाले हो जो हुण भी ना समझो, हुण मुड़ मैं मलंगा वाला डंडका चाह लेना तुहाडे वास्ते। जे हुण भी तुहानू समझ ना आई तो रत्ता जा डंडका नहीं होता मलंगा कोल, हुण फिर मैं गो भी हथे च रखना है। बजना नहीं हो जा भी समझ ना आवे फिर वो डंडा वरतना चाहिए चाली वो इस कमे वास्ते। भाई चौथा नुक्स क्या है कि पहरेदार कमजोर हो और चोर डकैत, मसलन इसके पास डंडा हो, उनके पास बंदूकें हो, तो डंडा कुछ कर सकता, ये 1 हो वो 10 हो, ये कुछ कर सकता। तो पता चला पहरेदार का चौथा नुक्स ये है कि अगर पहरेदार कमजोर हो जाए तो भी बाग की राखी कर सकता, बाग में नुक्स फिर भी पड़ सकता है, बाग में नुक्स फिर भी। सुने बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, 4 नुक्स मैंने बयान कर दिए। पहला नुक्स कहीं चला जाए, दूसरा नुक्स, तीसरा नुक्स, चौथा नुक्स कमजोर हो जाए और 5वां और बहुत बड़ा नुक्स पहरेदार मर जाए।
پہرے دار حضرت پھر بھی حملہ ہو سکتا ہے، باغ میں نقص ہو سکتا ہے. اب میں ہاتھ باندھ کے پچھلی ساری محنت کا نچوڑ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ان 5 نقصوں میں سے کوئی ایک نقص پہرے دار میں ہو پھر تو مانیں گے باغ میں نقص ہے. پھر مان لوں گا میں موسیٰ رضا میں نقص ہے، میں پھر مان لوں گا کاظم میں نقص ہے، میں پھر مان لوں گا جعفر صادق میں نقص ہے، میں پھر مان لوں گا علی نقی حسن عسکری میں نقص ہے. اگر پہرے دار میں ان 5 نقصوں میں سے کوئی ایک نقص نکال میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو نہیں نکال سکتا اس لیے کہ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن ان کا پہرے دار ہے خدا. اب قرآن تو بتا یہ جو پہرے دار ہے یہ کہیں جاتا ہے؟ اللہ جو پہرے دار ہے ان کا یہ کہیں جاتا ہے؟ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ان کا جو پہرے دار ہے اللہ یہ کہیں جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بکواس بند کر. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قیوم یہ جاتا نہیں، یہ ہر جگہ پہ قائم ہے، ہر حال میں موجود ہے. تو پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ یہ پہرے دار کہیں جاتا. دوسرا مسئلہ تھا سو جائے، یہ بھی اسی آیت الکرسی سے ہی پوچھ لے، لمبے جھگڑے میں نہیں پڑتے. آج آیت الکرسی سے اس لیے پوچھا ہوں، ویسے اور بھی بہت سی آیتوں میں آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو آتی ہوتی، اس لیے میں اس کا سہارا لے رہا ہوں. تو پہلا مسئلہ حل ہو گیا جی اللہ جاتا نہیں کہیں، قیوم ہے، قائم ہے، ہر وقت موجود ہے. دوسرا مسئلہ کہ سو جاتا ہو تو وہی آیت الکرسی لا تاخذہ لا تاخذہ سنۃ. اللہ کہتا ہے سونا تو بعد کی بات ہے، جڑا بہ کے تسی انجے جھوٹا جہا لیندے ہو میں رب تے جھوٹا بھی کدی نہیں لیا. اب بہ کے نہیں جھوٹا جہا لے لیندے. اللہ کہتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا. 2 مسئلے حل ہو گئے. پہرے دار کہیں جاتا بھی، پہرے دار سوتا بھی. تیسرا کیا تھا؟ تھک جائے. انجی نا تھک جائے، یہ بھی آیت الکرسی. اللہ کہتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَّا. یا اللہ سارا جہان بھی چلا رہا ہے اور ان کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہے، تھک تو جاتا ہوگا. فرمایا بکواس بند کر. لا يَعُودُهُ، کوئی کام بھی اللہ کو کبھی تھکا سکتا نہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ بات پلے پڑ رہی ہے کہ بھئی جاتا بھی کہیں نہیں، سوتا بھی، تھکتا بھی. توجہ ہے نا، تھکتا بھی. اچھا یا اللہ پھر کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ تو کمزور ہو اور حملہ کرنے والے زیادہ طاقتور ہوں؟ کہا بک بک بند کر. جواب آیت الکرسی میں بھی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ. ایک جملہ مزے کا کہہ جاؤں. اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے تھکنا، تو کہتا ہے کمزور ہونا، تجھے پتہ نہیں جو علی ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا. بھئی یہ تو ہے ہی ضد. جو کمزور ہو وہ علی نہیں ہوتا، اور جو علی ہو وہ کمزور نہیں ہوتا. جو کمزور ہو وہ علی نہیں ہوتا، جو علی ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. اللہ کہتا میں علی بھی ہوں، میں عظیم بھی ہوں. اور پھر ابھی نہیں سمجھ آئی تو پھر پڑھ لے علی کل شیء قدیر بھی ہوں. تو 4 مسئلے حل ہو گئے نا قبلہ. کیا کیا؟ اللہ کہیں جاتا بھی، سوتا بھی، تھکتا بھی، کمزور بھی. چوتھا مسئلہ تھا مرنے کا. 5واں مسئلہ تھا مرنے کا. پوچھ لیتے ہیں اسی آیت الکرسی سے کہ کہیں ایسا ہو گیا ہو اللہ ہی مر گیا ہو.
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کہتا نا اللہ لا الہ الا هو الحی حی حی حی. فرمایا میں زندہ تھا ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا. پانچوں معاملات حل ہو گئے نا جی. کہ یہ جو پہرے دار ہے ان کا نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ کہیں جاتا ہے نہ وہ سوتا ہے نہ وہ کمزور ہوتا ہے نہ وہ مرتا ہے. اب رکھ میں تو نقصان تب ہو اور رکھ میں تو کوئی کمی تب آئے جب رکھے میں ان 5 کمیوں میں سے کوئی کمی آئے. باغ کا نقصان تو تب ہو جب پہرے دار میں ان 5 نقصوں میں سے کوئی نقص پایا جائے. دعوت فکر دے رہا ہوں اس 12 امام کانفرنس میں. زہرا پاک اور 12 امام. زہرا پاک بول لو, زہرا پاک اور 12 امام. یہ میں نے خود نہیں اکٹھے کیے, انہیں میرے نبی نے اکٹھا کیا. میں نے نہیں اکٹھے کیے, حضور نے خود اکٹھے کیے. اور کیسے اکٹھے کیے؟ فرمایا طاعتہم طاعتی ومعصیتہم معصیتی. لوگوں یہ میری شہزادی میرے وجود کا ٹکڑا ہے, سمجھ آ رہی ہے قبلہ؟ اور میرے بعد میرے 12 امام ہوں گے امت کے لیے. یا رسول اللہ ان کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا ان کی شان یہ ہوگی کہ ان کی اطاعت میری اطاعت, ان کی نافرمانی میری نافرمانی. میں نے نہیں ملایا, رسول نے انہیں ملایا کہ یہ کیا سن رہے ہو یار؟ رسول نے کہا 12 ہوں گے میرے بعد, اور یہاں تک فیصلہ کر دیا. فرمایا ان میں سے 9 تو میرے حسین کی اولاد بھی, 9 تو اس حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. اور ان کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ جو ان کا فرما بردار ہوگا وہ میرا فرما بردار, جو ان کا نافرمان ہوگا وہ میرا نافرمان ہوگا. اور فرمایا زہرا سے لے کے 12ویں تک فمن انکر واحدا منہم فقد انکرنی. جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا وہ اس کا نہیں, مجھ محمد کا انکار کرے گا. اب مجھے کہنے کی اجازت دیں گے نا, اس باغ کے ایک ایک پھول کی نشاندہی میرے رسول نے فرمائی ہے. اب آخری توجہ کی آخری مرحلے تک آپ کو لے جا کے یہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ باغ میں نقصان تو تب ہو جب پہرے دار میں ان 5 نقصوں میں سے کوئی نقص پایا جائے. اب آخری مرحلے کی توجہ چاہتے ہوئے یہ لنگر دے کے میں سمجھوں گا میں نے پورا ذوق آپ کے سپرد کر دیا. باغ میں نقصان تب ہو جب پہرے دار میں ان 5 نقصوں میں سے کوئی نقص ہو. اب ہمت کرے بغیرت ملا جس کو کبھی حسن میں نقص نظر آتا ہے کہ صلح کیوں کی, کبھی حسین میں عیب نظر آتا ہے, لڑائی کیوں کی. اب ہمت کرے یہ بغیرت اس پہرے دار میں ضائع کر رہے ہو یار میری اتنی بڑی محنت کو. ہمت کرے شاہ جی قبلہ پہرے دار میں کوئی نقص ڈھونڈے, پھر بے شک حسن پہ انگلی اٹھائے, بے شک حسین پہ انگلی اٹھائے. اور اگر پہرے دار میں کوئی نقص نہیں تو پھر بغیرت نہ بن,